الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، یعنی منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، اور جب اپنے شیاطینوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں۔ منافقین کا مسلمانوں کو بیوقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں اور ان تحریروں سے ان کے راز فاش فرمائے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کے فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ یہ جب مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ہم تو ایمان لے کر آئے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ خلوت میں جاتے ہیں اپنی شیاطین کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس، تو وہ جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو در حقیقت تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے تو مومنوں کے ساتھ جو ہے معاذ اللہ مذاق کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں منافقین اپنے لوگوں کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، اور یہ مسلمانوں میں کس طرح گھل مل کر ان کو آپس میں نفرتیں بانٹتے ہیں، آپس میں انتشار پھیلاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ اور رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی نہیں چاہتا۔ چنانچہ جب اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں خبردار کر دیا کہ یہ منافقین ہیں، ان سے بچ کے رہو، ان کی خلوت کچھ اور ہے، ان کی جلوت کچھ اور ہے، تو مسلمان اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرتے ہوئے، اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہوئے ان منافقین سے دور رہیں، اور ان منافقین جیسے لوگوں سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس جاتے تو ان کی بہت تعریفیں کرتے، اور پھر ان کے بعد جب خلوت میں اپنے شیاطین کے پاس جاتے تو پھر انہی صحابہ کرام علیہم رضوان کی بہت برائیاں کرتے تھے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور پیشوایان دین کا مذاق اڑانا یہ منافقوں کا کام ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگ کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں میں اور مخصوص لوگوں میں علماء اور صلحاء اور دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج کل ٹی وی چینل پہ آپ دیکھیں، اب تو رمضان نشریات ہے تو کچھ ٹی وی چینلز میں اس طرح کے احمقانہ سوچ والے لوگ موجود ہیں جو ڈائریکٹ دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو ڈائریکٹ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، جو ڈائریکٹ مدرسہ سے وابستہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان احمقوں کو دین کے بارے میں کیا پتہ، ان بیوقوفوں کو دین کے بارے میں کیا پتہ۔ یہ وہی بات کرتے ہیں جس طرح قرآن مجید کی پچھلی آیت میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں نہ ہم زمین میں فساد نہیں کرتے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، فساد تو آپ کرتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کا کام ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ ان طرح کی احمقانہ سوچ اور ان طرح کی بیوقوف قسم کے لوگوں کی بات سن کر جو دیندار لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جو صلحاء ہیں، جو دین سے وابستہ ہے، وہ اپنا جو ہے مقام نیچا نہ سمجھیں، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نیچا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں، بلکہ وہ یہ سوچیں کہ ہم جس مشن پہ چل رہے ہیں یہ مشن ایسا عام مشن نہیں بلکہ یہ خاص مشن ہے۔ اس مشن پہ چلنے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، بہت سارے عجیب و غریب لوگ آئیں گے، بہت ساری بلائیں آئیں گی، بہت سارے جو ہے طوفان آئیں گے۔ ان طوفانوں سے ٹکراتے ہوئے ہمیں دین متین کا کام کرنا ہے، خوب دعوت عام کرنا ہے، خوب اسلام کی تبلیغ کو ہم نے عام کرنا ہے۔